ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سوچا یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے، اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز پر جگہ رکھ دیتی۔ وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھرتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا، جسے اس کی ماں پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بہت بلند ہو چکی تھی۔ درحقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ علی ایک بہت اداس نوجوان تھا، کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور اسے اپنا سارا وقت اپنے والدین کے گھر کے اندر چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی کہ اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی باہر نہیں نکالا، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب ایسا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں، اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہو جائے گا۔ علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر سکتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا کہ علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا، اور اس وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا ناممکن پایا۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پہنچے۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات کے لیے ایک کمرہ حاصل کر لیں گے، اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا، کیونکہ اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا، اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کے لیے ادائیگی کی، اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے، اور علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا، جو کہ 3 تھے۔ بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ حوالے کر دیں۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہیں کہا گیا تھا، اور اپنے بٹوے اور زیورات چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنی بندوقیں نیچے کرو۔ آواز نے حکم دیا، وقف تام، میں وہاں آ رہا ہوں اور میں تمہیں پکڑ کر
पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। कोई नहीं जानता था कि आवाज कहाँ से आ रही है। चोरों ने खाने के कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई शख्स तलाश न कर सके। फिर आवाज आई, इस बार पहले से भी ऊंची आवाज, मैं तुमसे तुम्हारी शरारतों का बदला लूंगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम कई साल जेल में गुजारो। क्योंकि चोर ये नहीं बता सकते थे कि आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए इन्होंने खुद को बावर कराया कि इसका ताल्लुक किसी भूत से है। और अगर चोरों को पुलिस से भी ज्यादा किसी चीज से डर लगता था तो वो भूत थे। अचानक चोर अपनी बंदूकें छोड़कर होटल से भागे और अंधेरे में गायब हो गए। अगरचे मेहमान खुश थे कि डाकू भाग गए हैं, लेकिन वो भी भूतों से डरकर अपने कमरों में भागकर छुप जाना चाहते थे। फिक्र न करो, अली के वालिद ने कहा, ये कोई भूत नहीं है जो बात कर रहा है, ये मेरा बेटा है। और इसके साथ ही अली के वालिद ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अली इसके हाथ पर चढ़ जाए। फिर इसने अली को आहिस्ता से मेज पर बिठाया ताकि तमाम मेहमान हेलो कह सकें। मुझे यकीन है कि डाकू वापस नहीं आएंगे, अली ने अपनी गहरी तेज आवाज में कहा। इसके चेहरे पर उन तमाम मुहिम जॉयों की वजह से एक बड़ी मुस्कुराहट थी। मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत हैरान और बहुत मतजस्सुस थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो सब अली के बहुत शुक्रगुजार थे कि इसने इन्हें चोरों से बचा लिया। और इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे हाथ मिलाया और इसके वालिद से कहा कि इन्हें इतना बहादुर बेटा मिलने पर कितना फख्र होगा। सुबह जब वो बाजार के लिए होटल से निकले तो अली के वालिद ने अपने छोटे बेटे को जेब से निकालकर अपने कंधे पर बिठा लिया। सारी सुबह बाजार में और फिर घर जाते हुए अली के वालिद को राहगीरों से अली का तारुफ कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा। और उसने बहुत फख्र महसूस किया और सबको बताया कि किस तरह उसके बेटे ने तीनों चोरों से सबको बचाया था। इस शाम जब बाप बेटा घर पहुंचे तो अली की मां बहुत परेशान नजर आई कि अली उनके शौहर के कंधे पर बैठा हुआ है, क्या होगा अगर कोई उसे देख ले। उसने अपने शौहर से पूछा, लेकिन अली का वालिद मुस्कुराया और अपनी बीवी को समझाया कि अली ने किस तरह सबको बचाया और चोरों को डराया। अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें इतने सालों तक इसे घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और इसकी तमाम चीजों पर फख्र करना चाहिए जो वो करने के काबिल है। अली की मां को वाकई बहुत फख्र हुआ जब उसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी और वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। इस दिन के बाद से अली अंगूठे ने हमेशा अपने वालिदैन के कंधों पर सफर किया है। वो जहां भी जाते हैं और उसने बहुत से काम देखे और किए हैं और बहुत सी मुहिम जय की हैं।